أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر یہ باتیں آئی تھیں کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے. ایمان کی جڑ اور ایمان کی جو اصل چیز ہے وہ تقوی ہے. تقوی کے سلسلے میں پچھلے جمعے کے اندر کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ آئی تھیں. آدمی تقوی اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جبکہ اس کا ایمان عروج کو پہنچ چکا، حدود شرع کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری پر اترتا ہو، شریعت کی ہر چیز پر اس کی نگاہ ہو، کوئی چیز اس سے چھوٹتی نہ ہو. جب آدمی ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر تقوی کا ملکہ، تقوی کا مادہ، تقوی کی صفت سے وہ آدمی متصف ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، سب سے بڑی چیز ہماری نگاہوں کے سامنے یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں. تو بچائیں کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، اللہ رب العزت سے نہ ہم نے مانگا تھا، نہ سوال کیا تھا. ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنے سال بعد پیدا کرے گا. اگر چاہتا تو حضرت آدم کے زمانے میں بھی پیدا کرتا، اگر چاہتا تو نوح، شیس، عیسیٰ، موسیٰ، جتنے بھی اللہ نے اپنے پیغام بروں کو بھیجا ہے، برگزیدہ بندوں کو بھیجا ہے، ان کے زمانے میں پیدا کرتا تھا. لیکن اللہ نے ہمیں اس
امت کا انتخاب کیا ہے جو تمام امتوں کی سردار ہے، ہمارے حق میں اس نبی کا انتخاب کیا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، سید الانبیاء ہے۔ ہم اسی بات پر اگر اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں تو کبھی اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا کیا۔ یوں غور کریں، ہماری نگاہوں کے سامنے کتنے ایسے ہیں مالدار ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا نہیں ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسے پیسوں سے خریدا جا نہیں سکتا، مال و دولت کے بل بوتے پر اسے حاصل کیا نہیں جا سکتا۔ اگر مالداری، اگر مال و دولت پر اگر ایمان کا مدار ہوتا تو اللہ رب ذوالجلال قارون جیسے عظیم تر مالداروں کو ایمان کی دولت سے نوازتا۔ خوبصورتی پر ایمان کا مدار نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر اگر اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی سائنسدان تھے، دانا سمجھے جاتے تھے، دانشور سمجھے جاتے تھے، انتہائی بڑے خوبصورت گزرے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا نہیں ہے۔ اگر شہرت ہوتی تو اٹھا کر کے دیکھ لے، فرعون کو جانتا آج کون نہیں ہے؟ فرعون کا نام آتا ہے تو کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس غلیظ ترین انسان کے نام پر بھی میں اپنے بچے کا نام رکھ لوں۔ کسی آدمی کو گوارا نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا نافرمان، ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہرت کو عام کر دیا تھا۔ شہرت میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت کو نوازا نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے، اللہ نے ایمان کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ ایمان کو کسی اور کے حوالے کر دیتا کہ بھائی ایمان دوسروں کو دے دو، تو حضرت بلال خود کہتے ہیں کہ مجھ جیسے کالو کلوٹے کون ایمان کی دولت سے نوازتا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صورتوں کو دیکھا، نہ غربت کو دیکھا، نہ فقر و فاقے کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے جس دل کا انتخاب کیا ہے ایمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، رات میں معراج کا سفر ہوا تھا، اللہ کے رسول کو تمام آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت دکھایا گیا، دوزخ کی سیر کرائی گئی، دوزخ کو دکھایا گیا، اس کے عذابات دکھائے گئے، فلاں فلاں کام پر یہ عذاب ہو رہا ہے، نماز چھوڑنے پر یہ عذاب، غیبت کرنے پر یہ عذاب، سود خور کے لیے یہ عذاب، زانیہ کے لیے یہ عذاب، چغل خور کے لیے، چور کے لیے یہ عذاب، نماز کو چھوڑنے والے کا یہ عذاب۔ ساری چیزیں اللہ کے رسول کو ایک رات کے اندر دکھائی۔ تمام انبیاء سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں بھی ایک ہی رات میں ہو گئی۔ بیت المقدس کا سفر کیا، پھر وہاں سے مسجد حرام پہنچے، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، ایک ہی رات کے چند لمحوں کے اندر یہ سارا کام ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول واپس تشریف لائے تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن سب سے پہلے ان باتوں کا جس کے سامنے تذکرہ کیا، ابو جہل تھا۔ ابو جہل آیا سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رات کے اندر تھوڑے سے وقفے میں بیت المقدس پہنچا، مسجد حرام کو وہاں تک مجھے لے جایا گیا، پھر میں آسمانوں پہ اڑا، ایک آسمان، دو آسمان، 3 4 5 6 7، پھر اس کے آگے سدرۃ المنتہا پر بھی میری پہنچ ہو گئی، وہاں تک میری پہنچ ہوئی جہاں پر جبرائیل کے پر جا نہیں سکتے۔ پھر میں اور آگے بڑھا، اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو ہو کر بیٹھ گیا،
پھر اللہ کے سامنے میں نے باتیں کی، اللہ نے مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اللہ نے مجھے پیار اور محبت کے تھرو سے اللہ نے محبت کے طور پر چند کلمے مجھے سکھا کر بھیجے ہیں، اللہ نے مجھے ایک نماز جیسا اہم تحفہ بھی دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، ابو جہل کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اچھا، ایک رات کے اندر بیت المقدس سے مسجد حرام بھی تم پہنچ گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی، پھر وہاں سے اللہ کے سامنے بھی پہنچ گئے۔ اس نے مذاق بنایا۔ اب سوچا کہ چلو اس بات کو رکھ کر میں محمد کے ساتھیوں کے پاس جاؤں گا، چونکہ ابو جہل تو ابو جہل تھا۔ حالانکہ یہ بات اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک نہ بتائی ہوتی تو ہم بھی اس کو مانتے نہیں تھے۔ کون آدمی مانتا ہے کہ ایک آدمی کو رات سے اٹھایا جائے، رات کے چند لمحوں کے اندر اتنی دور کا سفر کرایا جائے، آسمانوں پر بلایا جائے، اللہ اپنے قریب بٹھائے؟ کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا تو ہمیں اب آنکھ بند کر کے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ برحق ہے، سچی بات ہے۔ اب ابو جہل تو شیطانی صفت کا آدمی تھا، حضرت ابو بکر کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ بھائی میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ذرا تم بتانا کیا تمہاری عقل یہ باتوں کو مان سکتی ہے؟ اس نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر کے کہا، دیکھو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں رات میں بیت المقدس مجھے لے جایا گیا، وہاں سے مجھے مسجد حرام تک پہنچایا گیا، پھر وہاں سے میں آسمان کا سفر کر کے واپس آیا ہوں، کیا تم یقین کر لو گے؟ چونکہ عقل کے اندر بات سمجھ نہیں آتی تھی تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے قلیل وقت کے اندر اتنا طویل سفر نہیں، یہ مشکل ہے۔ پھر ابو جہل خوش ہو گیا، یہ محمد کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر ابو جہل نے کہا یہ تو تمہارا ساتھی خود محمد کہہ رہا ہے، یہ تو تمہارا ساتھی خود محمد کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنی سی مختصر وقت کے اندر، رات کے اندر مجھے فلاں سفر کرائے گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنکھ بند کر کے کہہ دیا کہ اگر میرے حبیب کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات میرے حبیب کے علاوہ، میرے سردار کے علاوہ کوئی دوسرا کہتا تو میری عقل گوانہ نہیں کرتی، میری عقل کہہ دیتی کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ ہاں اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں، اگر ہمارے تاجدار کہتے ہیں، سید الانبیاء سید الانس والجن کہتے ہیں، تو میں بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر اس بات کے تسلیم کر لیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو کہہ رہا ہے وہ سارا سفر کرا دیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ نے ہم جیسے نکموں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ بدترین آدمی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں کے چند افراد، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے باوجود اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا نہیں ہے۔ ابو جہل اللہ کے رسول کا چچا تھا، ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا تھا، شیبہ، عتبہ مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، دن بھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ زیارت کر لیتے، راستے میں چلتے تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا، پاس والے راستے سے گزرتے تو اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے، گھر کے پاس آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ لیکن رب ذوالجلال نے بار بار اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر بھی اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق سے نہیں نوازا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات جب ابو جہل تک پہنچ جاتی ہے تو ابو جہل انکار کر دیتا ہے، لیکن اسی ابو جہل کی بات جب ابو بکر صدیق کے پاس جاتی ہے تو بغیر دیکھے کہ، بغیر عقل کو لڑائے بغیر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں ماننے کے لیے تیار۔ تو ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمیں اسے بچانا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی میری نمازیں جا رہی، یہ تو اچھی بات ہے، ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کوئی بندہ، کسی بندے کو اللہ نے بیکار پیدا ہی نہیں کیا،
ما خلقناکم عبثا، اللہ کہتا ہے میں نے کسی چیز کو، چاہے وہ جانور ہو، بے جان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، کسی چیز کو میں بیکار پیدا نہیں کیا۔ سب سے جو اہم چیز ہے، جس کی کوئی قیمت ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے دنیا کے اندر وہ انسان ہے۔ ہاں رہی دوسری چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، فرش بچھا ہے، آسمان بچھا ہوا ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ چرند پرند ہیں، دریائیں بہتی ہیں، تو اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں اس انسان کے لیے ہے اور یہ انسان میرے لیے ہے۔ جب اللہ نے ایک ادنا ترین انسان کو اتنی ساری چیزوں کا غلام بنا دیا، یعنی ایسا بنا دیا کہ یہ آدمی انسان بڑا ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹے ہیں، اس کے تابع ہیں، لیکن وہی انسان آج اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج ہمیں نمازوں کی چھوٹ ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کوئی آدمی نوافل نہ پڑھے تو اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کوئی آدمی اب زکوٰۃ نہیں دیا تو اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، لیکن آج جو ہمارا دھیان اور رجحان جس چیز پر ہے، اعمال پر ہے، لیکن کسی بندے کا دھیان، رجحان، توجہ اس چیز پر نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، ایمان بھی دیا ہے، لیکن مجھے ایمان کو بچا کر کے لے جانا کیسے ہے، کسی آدمی کا دھیان نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہے، اگر میں پوچھوں کسی سے کہ بھائی ہماری زندگی کتنی ہے، تو سارے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیں گے 60 یا 80 سال کے درمیان کی ہماری زندگی ہے۔ اب جو زمانہ چل رہا ہے، فارم کا زمانہ ہے، اب آدمی 50 سال ہوتے ہوتے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے خود اسی کو گارنٹی نہیں، لیکن زبان سے کہہ دیتا کہ بھائی 60 سال کی 70 سال کی میری زندگی ہے۔ تو اس آدمی سے پوچھیں پھر اتنے شوق کہاں سے تمہارے دل کے اندر آ گئے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ جب موت آئے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ یقین تو ہے کہ یہ دنیا ساروں کو کھا رہی ہے، نہ ہمارا دادا زندہ ہے دنیا کے اندر، نہ دادی زندہ ہے، نہ ہمارا باپ کا باپ زندہ ہے، نہ ہمارے باپ کا دادا زندہ ہے، نہ اس کی دادی زندہ ہے۔ ہمارے سامنے دکھ رہی ہے کہ دنیا ایک ایک کر کے نگل رہی ہے، کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی قبرستان میں جا کر کے دیکھیں، چند سال فلاں منٹ پہ ہماری بھی قبریں تیار ہیں، پر ہمیں احساس نہیں ہے کہ مجھے بھی اس گڑھے تک پہنچنا ہے۔ یہ زندگی ہے دنیا کی، لمحوں کی زندگی، بلبلے کی زندگی ہے، اس کے احساس نہیں ہے۔ بس اس تھوڑے سے وقت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ اعمال کی دلائی، یقیناً دلائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کو لے کر دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے، وہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان کو دنیا سے بچا کر کے قبر کے گڑھے تک لے جانا اصل چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بادروا بالاعمال، میرے صحابہ، اے میرے لخت جگرو، اعمال کی طرف لپکو، کوئی عمل تمہاری زندگی میں میری لائی ہوئی شریعت کا چھوٹ نہ جائے، کیونکہ تم تو پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہو کہ تم میرے خادم بن جاؤ، تم میرے پیروکار بن جاؤ، متبع بن جاؤ، میری ہر چیز پہ تم فالو کرنے لگو، یہی مقصد ہے تمہارے دنیا میں آنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایسے فتنے ان قریب تم پر ٹوٹنے والے ہیں جیسے رات کی تاریکی کے اندر تہبتے تاریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے فتنے تمہارے آنکھوں کے سامنے آنے والے ہیں۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مصبحا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ صبح میں آدمی کا ایمان جب بستر سے اٹھتا ہے تو نماز وغیرہ اچھی طرح پڑھتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے اس پر ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، ہمارے جو بزرگ اولیاء خطباء ہیں،
ایسے بھی ایسے گزرے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر زندگی کے اندر جینا ہے تو اس بندے کو دیکھ کر سیکھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ ایک بڑے پیمانے کے محدث گزرے ہیں، کبھی بھی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بزرگ جو تھے وہ محدث تھے، کبھی بھی انہوں نے ہنسا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ آخر لوگ تو ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ، اگر ایک آدمی بڑا ہے تو اس کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس محدث صاحب کے چند شاگرد تھے، انہوں نے پوچھ ہی لیا حضرت آپ ہنستے کیوں نہیں؟ ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے کسی بات پہ آپ ہنسے ہیں، مسکرائے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے اپنے ان شاگردوں سے، سوال کرنے والوں سے یہ کہا اگر کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے تو مجھے ہنسی کس بات کی؟ ساری زندگی کا سبق ایک جملے کے اندر انہوں نے سمیٹ کر کے امت کو بتا دیا۔ میرا حشر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا فیصلہ جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا۔ اگر جنت کا ہوتا تو تم مجھے میرے چہرے پہ مسکان دیکھ لیتے، مسکراہٹیں دیکھ لیتے۔ ہاں جس دن مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، ساری دنیا مجھے دیکھے گی کہ میرا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا۔ کبھی انہوں نے ہنسا نہیں، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انتقال ہو گیا۔ اب غسل دینے کے لیے چند لوگوں نے انہیں لٹا دیا تھا۔ تو جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، غسل دینے والے تھے، سارے لوگوں نے، چونکہ انتقال تو ہو گیا، میت لاش بن کر کے پڑی ہے، سارے لوگوں نے جب دیکھا ان کے چہرے پر غسل کے لیے اندر لے گئے تو جس طرح زندہ آدمی مسکراتا ہے اس طرح ان کے چہرے پر مسکان تھی۔ سارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ، جس دن مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے، ساری دنیا دیکھے گی کہ میرے چہرے پہ مسکان ہوگی۔ آدمی کو جینا ہے تو اس طرح جینا ہے، باخبر ہونے کی ضرورت ہے، دنیا کے جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں آدمی کاروبار کر رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کے پیچھے پڑا ہے موبائل۔ کاروبار میں ہے آدمی تب بھی موبائل کا یوز کرتا ہے۔ رات کے جو اللہ نے 24 گھنٹے جو بنائے ہیں، اگر غور کر کے دیکھیں 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سے زائد گھنٹے موبائل کے اندر لگ جاتے ہیں، کام میں ہوتا ہے تب بھی موبائل، ہر چیز میں، اٹھنے بیٹھنے میں اس کی نگاہوں کے سامنے موبائل ہے۔ یہی موبائل ہمیں جنت کے راستے سے ہٹا کر کے تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ تو بزرگ نے کتنا پیارا جملہ کہا۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہی ہے کہ اعمال کی طرف زیادہ لپکنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اعمال سے بے خبر آدمی، دین سے غافل آدمی، جسے انجام کا پتہ ہی نہیں، جو اللہ کو بھول بیٹھا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اپنا چہرہ کیسے دکھائے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا۔ صبح آدمی اچھی حالت میں اٹھتا ہے، رات ہونے سے پہلے بستر پر لیٹنے سے پہلے کافر۔ رات میں اچھی سے سوتا ہے، ایمان کی حالت میں سوتا ہے، جب صبح کو اٹھتا ہے کافر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، اسی کے ضمن میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، صبح ایمان کی حالت میں آدمی ہوتا ہے، شام میں کفر کی حالت میں آ جاتا ہے، آدمی کیسے بدل جاتا ہے؟ تو زمانے قدیم کے اندر جس طرح ہمارے یہاں اسپیکر کے اندر اذان دی جاتی ہے، قدیم زمانوں میں کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ اسپیکروں میں اذان دی جائے۔ اذان دینے کا طریقہ یہ ہوتا کہ مسجد کے ایک حصے، بلند حصے پر، مینار پر چڑھ جاتے، وہاں پر جا کر ایسے ہی آواز دینے لگتے، اذان دینے لگتے۔ تو ملک شام فلسطین کے ایک مسجد کا ایک آدمی مؤذن تھا، تو اس بندے نے اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آدمی ایمان سے ہاتھ جب دھو بیٹھتا ہے تو اس کی بنیادی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ دھڑلے سے بے باکی کے ساتھ گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے۔ ذرے بندوں کو ایسا ہوتا ہے
کہ آدمی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جو بھی ویڈیوز دیکھنا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل گوارا نہیں کرتا. اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن دیکھ رہا بھی ہوتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے بندوں کو وہ کام چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے دلوں کے اندر ابھی بھی ایمان کی چنگاری باقی ہے. جس بندے کے اندر گناہ بھی بیک وقت کر رہا ہے، دل کے اندر یہ بھی ڈر ہو رہا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، تو سمجھے کہ اس بندے کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، ایمان کی حرارت ابھی بھی اس دل کے اندر موجود ہے، ابھی وہ دل مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے، توبہ تلہ کرنے لگ جائے، اللہ سے معافیاں تلافیاں کرانے لگ جائے. ہاں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، جن کے اندر احساس تک نہیں ہوتا، تو ان کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں، جن کے اندر ایمان کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں. تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب بندہ بے باک ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ سے کوئی جواب دینا نہیں ہے. بھئی ساری زندگی کے اندر وہ سنتا ہے، مساجد میں ائمہ سے سنتا ہے، خطباء سے سنتا ہے، بیانات کے اندر سنتا ہے کہ بھئی موت ہماری بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے. اب اسے سمجھائے کہ بھائی تم اتنے کام کر رہے ہو، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے. تو بندے کہتے ہیں کہ جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا. جب اتنی بے باکی آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ سمجھتا ہے کہ جب اس میرے بندے کو میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے کیوں پرواہ ہے اس کے ایمان کی، میں کیوں اسے توبے کی توفیق دوں، میں کیوں اس کے ایمان کی حفاظت کروں، میں اسے اعمال پر لے جا کر کے کیوں کھڑا کروں. جب اتنی دھڑلے سے اتنی بے باکی سے گناہ کر رہا ہے، میرا خیال تک اس کے دل میں نہیں آ رہا، میں اس کے خیال کیوں کروں. سب سے بڑی چیز ہے بے باکی، بہت خطرناک چیز ہے. تو جب وہ آدمی اذان دینے کے لیے اوپر چڑھ رہا تھا تو اس بندے نے دیکھا کہ جیسے ہی اذان کے لیے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ پڑوس میں ایک گھر ہے، پاس والے گھر کے اندر اس کے چھت کے اوپر ایک حسین خوبصورت جمیلہ، ایک انتہائی حسین جس کے چہرے پر حسن کے آثار نمایاں تھے، ایسی عورت اپنے بالوں کو لٹکائے ہوئے کنگھی کر رہی ہے، بالوں کو سکھا رہی ہے، چونکہ یہ بندہ اذان دینے کے لیے جا رہا تھا. جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو اذان دینے کے بجائے فوراً نیچے اترا. یہ سوچنے لگا کہ میری پڑوسن ہے، اتنی حسین عورت ہے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آج اتفاق سے نظر پڑ گئی، چلو معلوم کر لیتے. اب جیسے ہی اذان کے لیے اوپر چڑھ رہا تھا، جیسے ہی نظر پڑی نیچے اترنا شروع ہو گیا. اب چونکہ اس عورت کے پیچھے دل دے بیٹھا، سیدھے اتر کر کے اذان گئی، نماز کا وقت ہوا گیا، سیدھا فوراً جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا. اندر سے مالی کے مکان آیا. اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ اندر سے آیا، پوچھنے لگا کہ بھائی آپ کب سے آئے ہو، میں پہلی مرتبہ تمہارے یہاں دیکھ رہا ہوں. چونکہ یہ تو اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا تھا. تو اس آدمی نے کہا ہمیں آ کر کے ابھی چند دن ہوئے، ہم یہاں پر کرائے پر رہ رہے ہیں، مکان ہم نے کرائے پہ لیا ہے، چند دن ہی ہم یہاں پر آ کر گزارا کر رہے ہیں، چند دنوں سے. تو اس آدمی نے بہت ساری باتیں کی. وہ مؤذن جو تھا بہت ساری باتیں کرنے کے بعد کہا دراصل میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں کی مسجد کا خادم ہوں، میری اذان دینے کی ذمہ داری ہے، میری اب تک کی شادی نہیں ہوئی ہے، میں نے آپ کی لڑکی کو دیکھا ہے، میں نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں. تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، میری بیٹی ہے، انتہائی حسین ہے، جمیلہ ہے، خوبصورت ہے، حسن کی پیکر ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے اچھا لائق کا کوئی لڑکا مل جائے تو میں دے دوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم نصرانی ہیں، ہم عیسائی ہیں، تم تو مسلمان ہو، اور مسلمان کا نصرانی کے ساتھ کوئی تعلق میل جل نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں بنتا. تو اس بندے نے دھڑلے سے کہا اس بات کی فکر نہ کرے، میں ابھی نصرانی بن جاؤں. دھڑلے سے اسی وقت کہنے لگا کہ اس بات کو چھوڑ دو، آپ کی بیٹی کا نکاح، آپ کی بیٹی کا مجھ سے بیاہ کرا دو، میں ایمان چھوڑ دوں گا، نصرانیت کو قبول کر لوں گا. فوراً اسپاٹ میں اسی وقت میں اس بندے نے اپنے ایمان کو ٹاٹا کر دیا. فوراً کہا کہ میں عیسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، عیسیٰ ہی کو خدا کہتا ہوں، میں نصرانیت قبول کر چکا ہوں.
جیسے ہی یہ بات مکمل ہوئی، اس نے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مکمل ہوئی تو اس لڑکی کے باپ نے اسے اوپر لے گیا، آؤ چلو میری بیٹی سے ملواتا ہوں۔ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا بیر پھسلا، گردن ٹوٹی، وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا یصبح مؤمنا یمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، صبح سے آدمی اٹھتا ہے تو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، رات میں جب سوتا ہے تو کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا جو 12 گھنٹے 24 گھنٹے یہ تو دور کی بات ہے، آج ہمارے کرتوت ایسے ہیں، چند لمحوں میں اللہ رب ذوالجلال ہماری ایمان کی کایا کو پلٹ کر ہمیں کفر کے دلدل میں بھیج رہا ہے۔ ابھی وہ اذان دینے والا لمحہ نہیں گزرے تھے، 5-10 منٹ کا وقفہ نہیں گزرا تھا کہ عیسائی ہو گیا اور عیسائیت پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ نوبت اسی وجہ سے آتی ہے کہ جب آدمی بے باکی سے گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی اسے کوئی اللہ کو جواب دینا نہیں ہوتا۔ تو بڑے بڑے محدثین نے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب آدمی بے باکی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو رب ذوالجلال بھی اس کے ایمان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، ایمان کو جو ملیہ میٹ کر کے رکھ دینے والی ہے، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو رکھنا سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا کر کے گئے تھے، آج سے 1400 سال کا وقفہ گزر گیا، عرصے گزر گئے، 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، ہم نے لوگوں کو ایسی باتیں نہیں بتائی۔ اب کا نیا طبقہ انگریز دان، انگریزوں کی پڑھائی پڑھنے والے اٹھ کر کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ایسا ہے۔ 14 سال کے زمانے سے ہم نے وہ باتیں، عجیب باتیں نہیں سنی۔ آج ایک طبقہ امت کو گمراہ کر رہا ہے اپنی عقل کے بل بوتے پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں آدمی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے اعجاز المرء برأیہ، آدمی کا قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں عقل کو لڑانا ہے۔ سائنسدان دیکھیں، جتنے بھی سائنسدان ہیں، اللہ نے کسی کو ایمان کی دولت سے نوازا نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے عقل کو مدار بنایا ہے کہ بھائی یہ قرآن کی بات ہے، میری عقل سے باہر ہے، یہ حدیث ہے، میری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کو مانتا نہیں۔ جب وہ اس کو مانتا نہیں تو اللہ اس کے ایمان دینے پہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں کسی عقل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سائنسی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اتارا ہے، اللہ کے رسول نے اس امت تک اپنی ساری چیزوں کو شریعت کی بیان کر دی ہیں۔ ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، جتنا بھی کہا ہے، ہم سب ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، بس ہمیں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھنا نہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ہماری عقل کے سامنے نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، یہ تو آدمی کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ ایسے ذہن کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ایمان کی دولت سے اسے نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ جس طرح دودھ والا بندہ، دودھ بیچنے والا آدمی جب مکھی گرتی ہے تو اس کو اٹھا کر کے یوں بھرکا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، تو رب ذوالجلال بھی ایسے لوگوں کو ایمان سے اٹھا کر کے کفر کے دائرے کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اب جہاں بھی جائیں یہ فیشن شروع ہوگا کہ بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نہیں مانتے، چاہے قرآن بھی ہو جائے، چاہے احادیث بھی ہو جائے۔ ہماری امت اس سطح تک پہنچ گئی ہے جسے گوبر لیٹ کا فرق معلوم نہیں، وہ قرآن کے اندر چلا گیا، حدیث کے اندر چلا گیا۔ ایک بندے کا واقعہ مل رہا تھا کہ ایک جہاز، ہوائی جہاز میں 2 آدمی جا رہے تھے، ایک آدمی جس کا دماغ تھا سائنسی دماغ تھا، ایک آدمی پرانا قسم کا، جو بڑے میاں تھے وہ آدمی تھے، بیٹھے بیٹھے جا رہے تھے ہوائی جہاز میں، نوجوان تھا، جو سائنس کا دل دادا تھا، شوقین تھا، ہر چیز میں پرکھنے کے لیے سائنس کا استعمال کرتا۔ تو اس نوجوان نے، جو بڑے میاں تھے، ان سے پوچھا کہ بابا جی یہ ذرا بتانا کہ تمہارے اسلام کے اندر، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، اسلام کے اندر جو عورتوں کو پردے کا حکم رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کہ بھائی یہ ایسا سوال ہے، اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ کے رسول نے ہم سے کہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک تو قرآن کا حکم ہے، اگر پردے کو ہٹا دیں تو بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی جب عام ہو جاتی ہے تو گھر گھر کے اندر زنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ تو بابا جی جو بڑے میاں تھے، ان سے وہ نوجوان پوچھ رہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اسلام کے اندر
جو پردے کا نظام ہے کیوں ہے؟ ان بابا صاحب نے جو بڑے میاں تھے انہوں نے اس کا قرآن سے جواب نہیں دیا، حدیث سے جواب نہیں دیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ سائنس والا آدمی، اسے عقل ہی سے سمجھاتا ہوں، اس سے کچھ سوال کر لیتا ہوں، دیکھیں کتنے پانی کا ہے. انہوں نے پوچھا بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ، اللہ کی مخلوق ایک ہے، گھوڑا بھی ایک ہے، گدھا بھی ایک ہے، بیل بھی ایک ہے، اونٹ بھی ایک ہے، بکری بھی ایک ہے، ساری کیا کھاتی ہیں؟ سارے گھاس کھاتے ہیں. بابا جی اس نوجوان کو سمجھا رہے ہیں جو اونٹ ہے وہ بھی گھاس کھاتا ہے، جو بیل ہے وہ بھی گھاس کھاتی ہے، گھوڑا گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے. لیکن فرق ایسا دیکھیں، جب اونٹ کی باری آتی ہے تو مینگنیاں دیتا ہے، بکری کی باری آتی ہے تو مینگنیاں دیتا ہے، گھوڑے کی باری آتی ہے تو لید دیتا ہے. لید جو گھوڑے کی گندگی ہے اسے کہتے ہیں، اور جو بیل کی باری آتی ہے تو گوبر دیتا ہے. اس جو یہ فرق کیوں ہے؟ تو نوجوان ہکا بکا خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ اس مجھے اندازہ نہیں، مجھے معلوم نہیں. تو بابا جی نے اسے ڈانٹا، وہ بڑے جو میاں تھے انہوں نے ڈانٹا، جب تیری سائنس گوبر لید کے بارے میں فرق نہیں کرتی تو اتنا بڑا سمجھدار ہو گیا کہ اللہ کے قرآن اور رسول کے احکامات اور رسول کی سنتوں کے درمیان میں کیڑے نکالنا شروع ہو گئے. تو خاموش ہو گیا. تو یہاں پر دیکھ لیں ہماری عقلیں بھی بالکل ایسی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں انسان کتنا عقل مند ہے. اگر کسی جاتے ہوئے آدمی کو آپ کہیں کہ ابے جانور، تو غصے میں آ جاتا ہے کہ مجھے اس نے جانور کہا. پھر اس سے کہو شیر، خوش ہو جاتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیر بھی تو جانور ہے، جانور بھی جانور ہے، شیر بھی جانور ہے. لیکن انسان کی عقل دیکھیں، جانور کہنے پہ غصے کے آثار، شیر کہنے کے وقت میں خوشی خوشی سے اچھلنے لگتا ہے. یہ گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں ہی جانور ہیں. ایسی ہم عقلیں رکھ کر کے اللہ کے کلام کے اندر ہم اگر عقل لڑائیں تو ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے ہمیں ایمان کے دائرے سے ہٹا کر کے کفر کے دلدل تک پہنچا دیتا ہے. تو ہمیں ان باتوں کی سخت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے احکامات کو بجا لائیں، اعمال کے اندر ہم اپنے آپ کو لگا دیں. قریب ہے کہ ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں لیکن اعمال ہم سے چھوٹ جائیں. تو اعمال جب بندے کے کثرت سے چھوٹتے ہیں تو اس کے ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اعمال کی فکر کرنی پڑتی ہے. ساتھ ساتھ میں ہر وقت یہ دھن ہونی چاہیے، یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں ایمان کو بچاؤں تو کیسے بچاؤں. پھر ساتھ ساتھ جب کبھی گناہ ہو جائے، کیونکہ آدمی اسے کہتے ہیں، انسان ہی اسے کہتے ہیں جو آدمی گنہگار ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے باپ ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان سے چوک ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی. انسان تو گناہ کا پتلا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم، ہر آدم کی اولاد، ہر انسان گنہگار ہے. لیکن سب سے بہترین گنہگار اللہ کے رسول نے فرمایا التوابون المستغفرون، جو توبہ کرنے اللہ کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، جو توبہ استغفار کرنے میں لگ جاتے ہیں، یہ بہترین خطا کار ہے. گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو محفوظ رکھ دیتا ہے. ہاں، بے باکی جس بندے کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان پر رکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، بے باکی ہے اور اپنی رائے کو مضبوط سمجھنا، اپنے گمان کے مطابق قرآن و حدیث کو پرکھنا، یہ آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے احکامات کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرمائیں. دوسری بات یہ ہے، ایک بات چند دنوں پہلے یا ہفتوں پہلے کہی گئی تھی کہ آج کل ایسا سمجھے کہ جب سے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا اس وقت سے مدارس کے حالات اور مساجد کے حالات بالکل خراب تباہ چل رہے ہیں. امداد کی کافی بہت ضرورت پڑ رہی ہے. خصوصاً ہر محلے کی مساجد جو ہوتی ہیں یا پھر ادارے جو ہوتے ہیں، چونکہ ادارے جو بھی ہیں یا مساجد ہوں یا پھر ہمارے دینی ادارے ہوں، یہ علماء کو پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں. ابھی ہر سال جو چندہ ہوتا تھا بڑی مقدار کے اندر، جمعیت علماء ہند کو جب لاک ڈاؤن کا موقع آیا تو ساری رقم اکٹھے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اعلان کرا دیا گیا. سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہر سال ہم جمعیت کی فلاں تنظیم ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں کو ہم جو پہلے سے دیتے آ رہے ہیں، تعاون کرتے آ رہے ہیں، دے دیں گے. لیکن ان لوگوں سے جواب یہ آیا
جمعیت جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت جمعیت نے یہ اعلان کرا دیا کہ بھائی جمعیت کو اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ جب مساجد پر تالے لگ چکے ہیں تو ایسی جگہوں پہ ایسے موقع پر سب سے پہلے مساجد کو اپنے اپنے محلے کی یا جو بھی دینی ادارے ہیں مدارس ہیں، سب سے پہلے دل کھول کر کے مساجد کے اندر جو اپنی سرمایہ چھوٹی موٹی پونجی ہے اسے مساجد میں لگائیں، مدارس کے اندر لگائیں، کیونکہ جب مساجد کے اندر ہمارا مال لگتا ہے تو ہمارے بچوں کی تعلیمات مضبوط بنتی ہیں، یہاں سے جو چھوٹے بچوں کے اندر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، مدارس میں مال لگتا ہے، چونکہ وہ علماء کی فیکٹریاں ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم اوروں کو دینے کی بجائے بھئی دوسرے شہروں کے اندر مساجد ہیں وہ نفل کے درجے میں ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے دینی ادارے ہیں مدارس ہیں یہ فرض ہیں، دینی مساجد ہیں یہ فرض ہیں، ہمارا جو بھی ادارہ ہے ہمارے شہروں کے ان اداروں کو ہم امداد کریں، ہمارے محلے کی جو بھی مسجدیں ہیں ہم سب سے پہلے اپنی مسجد کا حق ادا کریں۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جب بھی جائیں یہ فیصلہ کر لیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی رکھی ہے، میرا آخری وقت جب بھی آئے گا میں نے اللہ کے لیے چند روپیوں کو وقف کرنا ہے۔ ہر جمعہ آتا ہے تو ایسے خالی ہاتھ نہ آئے، آپ جس بڑی سی بڑی مسجد میں بھی پہنچ جائے، کہیں پر بھی پہنچ جائے، جو سب ایسی مسجد میں پہنچ جائے جہاں پر بیک وقت 10-10 ہزار کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ایسی مسجد میں بھی پہنچ جائے، لیکن تمنا یہ رکھیں کہ ہر جمعہ جس جگہ پر بھی میں جاؤں گا، جو بھی مسجد میری نظر کی نگاہوں میں ہوگی، جس مسجد کے اندر میں جمعہ پڑھوں گا اس مسجد کے اندر ہر ہفتے میری اتنی سرمایہ لگنا چاہیے۔ آدمی ٹھان لے کہ میرے 50 روپئے سے ہی محلے کی مسجد میں مجھے ڈالنا ہی ڈالنا ہے، 100 روپئے ہیں، کبھی بھی کوئی سا بھی جمعہ جو بھی ہفتہ خالی نہ جائے میرے پیسوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیسوں میں برکت بھی دے گا، اور کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو ایک طرف رکھ دے، لیکن ان جو اللہ کی مساجد کو، اللہ کے دینی ادارے کو جو ہم امداد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیسوں سے ہماری قبولیت عطا فرمائے۔ تو ہر بندہ یہ تمنا کرے کہ ہر ہفتہ ناغہ کیے بغیر جس جگہ پہ میرا جمعہ ہوتا ہے وہاں پر مجھے تھوڑی نہ تھوڑی رقم رکھنی ہے، ایک مدت طے کر لیں، ایک تعداد مقرر کر لیں، اتنے روپئے، اتنے عدد میری روپیوں کی اس مسجد کو، فلانی مسجد کو جانا ہے۔ تو ٹھیک ہمارے محلے کا بھی حق ہے، جتنے ہمارے محلے کے ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے ہر ہفتے، چونکہ ہماری نیتوں کو اللہ جاننے والا ہے، میں اگر رکھ لوں، اگر ایک ہفتہ میں اللہ کے جو گھر ہے اس میں ڈال دوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری نیت کے بدلے قیامت تک میرا اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھاتا رہے گا۔ ایک بندے نے دیکھا کہ وقت تو کافی ہو چکا ہے، بات بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بڑے آدمی نے، اللہ والے نے دیکھا، ہر سال حج کیا کرتے، ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک عورت، جو ہمارے یہاں کوڑا کرکٹ دان جو ہوتے ہیں، کچرا پھینکنے کی جگہ، وہاں پر ایک آدمی نے آ کر کے مرغی پھینک دی، مردار مرغی پھینک دی۔ ایک عورت آئی، ساتھ میں چھوٹا ہوا بچہ تھا، آئی اس کے پاس، کوڑا کرکٹ کے پاس گئی، دیکھا اٹھا کر کے مرغی پڑی ہوئی ہے، خون سے لت پت ہے، مردار ہے، شریعت کے اندر مردار کھانا حرام ہے۔ اب وہ عورت آئی، اٹھا کر کے اس کو وہیں صاف کے اپنے گھر لے کر گئی۔ اب جو ایک آدمی تھے مالدار قسم کے، ہر سال حج پہ جاتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے، یہ عورت گئی جا کر کے نجاست میں پڑی ہوئی مرغی کو اپنے گھر لے جا رہی، اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ اب یہ گئے، اس کے گھر تک گئے، گھر میں جا کر کے دیکھا تو وہ عورت اس مرغی کو پاک کر کے، کاٹ کر کے اس کو چولہے پہ رکھی ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی اس سے ماجرا معلوم کر لیتا ہوں، چونکہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کر کیوں رہی ہے۔ انہوں نے جا کر کے اس سے پوچھا، انکوائری کی، تو اس بیچاری نے کہا کہ میں اتنی مجبور ہوں کہ مجھے شراب پینا بھی جائز ہے، زکوٰۃ بھی میرے لیے جائز ہے، اگر کوئی آدمی حرام چیز پھینک بھی دے وہ بھی میرے لیے جائز ہے، کیونکہ شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ تو اس بندے نے، مالدار قسم کے آدمی نے یہ ٹھان لیا کہ میں جو حج کر رہا ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، باقی کے جتنے حج آدمی کر لیتا ہے وہ نفل ہے۔ تو اس بندے نے تہیہ کر لیا کہ اس سال کا میں حج مؤخر کر دیتا ہوں، اس کا سارا بندوبست کر دیتا ہوں۔ تو پھر ان کا گھر کا انتظام کیا، انہوں نے روزی روٹی کا انتظام کیا۔ حج کا زمانہ آیا، حاجی لوگ حج کو چلے گئے، یہ بندہ گھر میں پڑا ہے۔ جیسے ہی حاجی حج سے واپس آئے، آ کر کے دیکھا سارے آدمیوں نے، لوگ مل رہے ہیں اس بندے کو، بیچارے کو مل رہے ہیں، چونکہ حج نہیں کیا ہے یہ آدمی، مل رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے کب پہنچ گئے؟
ہم نے آپ کو مینا کے اندر دیکھا ہے، ہم نے آپ کو عرفات کے میدان میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو وقوف عرفہ کے اندر دیکھا ہے۔ یہ بندہ پریشان کہ بھائی میں نے حج کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایک دل میں سوچ رہا ہے کہ میں نے حج کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا پریشان جو بھی حاجی حج کو جاتا ہے آ کر کے پوچھنے لگتا ہے آپ سے مجھے ملنے کا موقع نہیں ہو، آپ تو ہم سے پہلے جلدی نکل گئے۔ تو یہ بندہ لاکھ کہتا ہے کہ بھائی میں نے حج کو گیا ہی نہیں ہے۔ تو جب بندہ خواب میں رات میں سوتا ہے تو خواب نظر آتا ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ تمہارے اس کام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک تمہارے شکل کا ایک فرشتے کو مقرر کر دی۔ کام تھوڑا سا ہے، بس ایک غریب کی مدد کرنا ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ نے تمہارے شکل کے فرشتے کو تیار کیا ہے کہ تمہارے ڈھانچے میں، تمہاری شکل و صورت میں وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تم تک پہنچتا رہے گا۔ آدمی کی 1 منٹ کی نیت میں قیامت تک کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے عزائم کریں، نیتیں کریں۔ ہر مسجد کے اندر جس جگہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، ہمارا بڑا سے بڑا سرمایہ اس مسجد میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔